نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلیں وہ کھلے رہیں صدیے، اور خزاں کو بھی یہاں سے گزرنے کی مجال نہ ہو، آمین۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب۔ دوستو، پاکستان میں ایسا صورتحال بن چکی ہے، لگ رہا ہے کچھ خزاں کا موسم یہاں آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ خزائیں، یہ ساری بلائیں ٹلیں اور پاکستان ایک پاکستان ہو، ہم سب ایک ہوں۔ اسی پہ بات کریں گے ایم اے شہزاد خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ سر کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بات کریں زمان پارک پہ، اب کہا یہ گیا ہے کہ وہاں کچھ شر پسند عناصر ہیں اور ان کے خلاف ایکشن یقیناً ہوگا اور ہونا چاہیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1 دیکھو، بات یہ ہے کہ شر پسند عناصر ہماری ایجنسیز بڑی ٹاپ کلاس ایجنسیز ہیں۔ ملک پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں، تو اگر ایسی چیزیں ہیں وہ تو ان کے پاس رپورٹ بھی ہوگی، لسٹ بھی ہوگی، انہیں بالکل اٹھانا چاہیے۔ اور ایسے شر پسند عناصر کا بڑا سختی کیا، جو شر پسند ہے تو پھر اس کو، جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ان کو سیدھا کرنا چاہیے۔ باقی ان کے پاس انفارمیشنز ہوں گی اور وہ اٹھا لیے جائیں گے، میرے خیال سے تو اب تک اٹھا بھی لیے ہوں گے، اٹھا لینے چاہیے۔ اور کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسی، آپ کو تو پتہ ہے 1947 سے آج تک ہمارے ملک میں بے شمار شر پسند عناصر آئے ہیں، ہم نے ان کا کلا کما کیا ہے، ہم نے مقابلے کیے ہیں۔ ہماری پاک آرمی نے 20 سال ایک جنگ لڑی ہے، بڑے پروفیشنل ہیں، دبنگ ہیں، تو ایسی چیزوں کو تو ہٹانا چاہیے جو ملک پاکستان کے لیے نقصان دہ۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا ملک پاکستان 14 اگست کو بنا، 14 اگست 1947، 14 1 اور 4 5 جو 5 ہو گیا۔ پاک آرمی، پاک کا 5، PAKARM، پاک کا 5 اور آرمی کا 9، 5 اور 9 کتنے بنے؟ 14۔ کچھ دماغ ہلا؟ یعنی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، اور اگر پاک آرمی کو جوڑا جائے وہ بھی نمبر ناظرین 14 ہی بن رہا ہے۔ 14 بنتا ہے، یہ پاک کا 5، 9 آرمی کا 9 نکلتا ہے 14، وہ بھی پاکستان کا، ہماری 14 اگست۔ یہ سر جب پاک آرمی، جب سوچا گیا ہوگا ہم افواج پاکستان بنائیں گے، نام ہوگا پاک آرمی، پاکستان آرمی بھی ہو سکتا تھا، یا کوئی اس میں کوئی ایسی آبزرویشن بھی دی جا سکتی تھی، ایبریویشن، اب ایک اور بات، پاک آرمی۔ زمان پارک، زمان کے 9، پارک کے 5، گن لو 9 اور 5 کتنے ہوئے؟ 14۔ 1 اور 4 14۔ کچھ ہلتے ہو؟ صحیح۔ اصل تو سر چلیں زبان پاک کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اوپر جاتے ہیں، پاک آرمی اور پاکستان، یہ 14 بہت بڑی بات، یہ بڑا پاک آرمی۔ اچھا، 9 مئی کو جن لوگوں نے ساری ایکٹیویٹی کی اور وہ سارا ایک شر پسند عناصر آئے اور وہاں بڑا گڑبڑ ہوئی، اور تحریک انصاف کے لوگ، اس پہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی کچھ کاز بھی پکڑی گئی ہیں اور کچھ لیڈران بھی شامل تھے۔ اب یہ بتائیں کہ ابھی PTI کے لوگ بڑے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ 9 مئی کو دیکھیں، 9 آگے مئی کے کتنے؟ 5، 9 اور 5 14۔ ہل گئے، پھر ہاں یہ بھی ہل گئے۔ سر یہ لکی نمبر تو ہیں، لیکن ان لکی نمبرز کے بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کو جو ہوا، یہ 14 ملک پاکستان کے لیے ہوا، غلط ہوا اس دن، یہ غلط بولا، پاکستان کے لکی نمبر کے دن غلط ہو گیا، یہ میں غلط پوچھ ہوا نا پاکستان کے لیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ 14 کا ہنسا ڈیجٹ جو ہے ملک پاکستان کا ہے، تو وہ بچ گیا نا، کیا کچھ بھی نہیں، اللہ نے بچایا، کیونکہ 14 تھا، وہ دن کیا تھا؟ 9 مئی تھا، 9 اور 5 14 آ گیا، بچ گیا۔ اللہ کی رحمتیں، کرم نوازیاں ہمارے ملک پہ۔ جی لیکن سر جو جس طرح وہاں جا کے ہوا، میاں والی میں ہوا، کور کمانڈر ہاؤس ہوا، جنا ہاؤس میں، وہ ہوا نا، تو شر پسند عناصر جو ہیں پکڑے گئے نا، وہ کوئی بڑی شدت پسند لوگ ہیں، اچھا ہے نا، کھل کے سامنے آگے پکڑ لیا نا، یہ ملک کے لیے فائدہ ہے نا کہ نقصان ہے؟ بالکل فائدے والی بات ہے سر۔ اب بات کو فالو کریں،
اگر آپ میں کوئی شر پسند عناصر ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں, تو اللہ نے کرم کر دیا, آپ نے پکڑ لی. سر یہ جڑیں کھوکھلی کرنے والے کا سلسلہ کب تک پاکستان میں چلتا رہے گا؟ اب نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. دیکھو سائچوں میں جفر میں بتاتا ہوں آپ کو, بات یہ ہے کہ وہی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے جب ایک تھا نا, ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک باپ نے اپنے والد کو کہا, یاد ہوگا, کہ ایک سوٹی کو توڑ لو, بالکل ساری کیا تھی گٹھا تھا وہ, یہ تھا کہ انہوں نے بچوں کو آج ایک ایک الگ الگ کر لیں, گٹھا ہے اس کو توڑیں, ایک ایک تو توڑتے گئے, انہوں نے کہا جوڑ لیں, کٹھے جوڑ کے توڑے تو کسی سے نہیں ٹوٹی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, اب آپ بھائی ہیں, سارے بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, بچوں سب کو میں اس لیے لے کے آیا ہوں تمہیں دکھاؤں کہ تم ایک تھے تو نہیں ٹوٹے, لیکن جب تم 2 ہو گئے 11 ہو گئے تو ایسے تمہیں توڑنے کی کوشش کی ہے, کوئی نہیں توڑ سکا. یہ ہے وہ بات جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرما دیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں ہمیں الگ کیا جائے گا, ان کو توڑ لیا جائے گا. اس وقت کہا تھا ڈسپلن, فیتھ اینڈ یونٹی, یونٹی کی بات کی تھی. تو بات یہ ہے جب تک ہم یونٹی میں ہیں, متحد ہیں, سونیا سانو کوئی توڑ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے مذاکرات نظر آتے ہیں. کیا کہتا ہوں؟ مذاکرات نظر. سر میں مذاکرات پہ پہلے یونٹی ہوگی پھر مذاکرات ہوں گے, اور یونٹی میں دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح. سر میں مذاکرات پہ بالکل آؤں گا, اس سے پہلے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, دن بن رہا ہے جمعرات اور 2 بجے کی ڈیڈ لائن ہے زمان پارک کی. زمان پارک میں کیا ہوگا ناظرین, اور کیا وہاں کوئی آپریشن ہوگا نہیں ہوگا, عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, یہ سارے سوالات ہیں. اور کیا مذاکرات ہونے پائیں گے, اس سے پہلے کچھ معاملات رک جائیں گے یا نہیں؟ دیکھو میں اس کو بڑا آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. اگر ابھی تو مجھے خبر نہیں پتہ چلی کہ کیا ہے کہ ادھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ سر وہ شر پسند عناصر ہیں اور ان کو اٹھانا ہے. اور عمران خان اگر ادھر ہیں تو انہیں کہنا چاہیے آ جائیں لے جائیں. جی انہوں نے کہا بھی ہے, لیکن وہ سر آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے ان کو کیا کہ لے کے جائیں, ان کو چاہیے لے جائیں. اور عمران خان صاحب کو بالکل بھی اس پہ لچک نہیں دکھانی چاہیے, بالکل سٹینڈ لیں, بالکل آئیں جی لے کے جائیں, ٹھیک ہے. اور باقی جو ٹائم کا چکر ہے, کل جمعرات ہے. جی سر. جمعرات ناظرین اب بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اب لگے گی تو جمعرات ہو چکا ہوگا. جمعرات ہے تو جمعرات کا ٹائم جو ہے 5 اچھا ایک سے 2 اتنا بہتر ٹائم نہیں ہے, تو اس کو ہم مجموعی طور پہ ہم اس کا بنا لیتے ہیں 12:30 سے 2:30 کا ٹائم. 12:30 سے 2:30 کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے, اتنا مزیدار ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم میں جو ہے بھائی ٹائم ٹھیک نہیں ہے, اور کسی قسم کی بھی کوئی سرچ وارنٹ وغیرہ ہیں, کوئی بھی حکومت یا کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کہیں دیکھیں جی. بالکل رجسٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ قانون کے بالکل. مطابق جو قانون کہہ رہا ہے ہاتھ میں نہیں لینا, بالکل ہاتھ میں نہیں لینا, جو ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. وہ آئیں دیکھیں گے, جو موجود ہے لے کے جائیں. جو بھی پاکستانی ناظرین قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, کیونکہ قانون ہے تو آپ لوگ اور ہم لوگ ہیں, قانون ہی ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. سر بالکل, قانون کی بالادستی کے لیے تو ہمیشہ ہم کھڑے رہیں. اور جو لوگوں نے وہاں جا کے مونومنٹ پہ اور سارا وہ کیا, قانون دیکھو, جن لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ دیا, چیزیں نظر آتش کی, قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا, اس کا دینا اور وہ لوگ آپ کو اب نظر آئیں گے کٹہرے میں. ظاہر ہے, کیوں نہیں آئیں گے, ایسے تو ہر آدمی آ کے توڑ پھوڑ کر دے,
کسی کے املاک کو جلا دے. یہ تو نہیں قانون. قانون تو اپنا راستہ لے گا. اب میں ایک وکیل ہوں, بے شمار لوگ عدالتوں میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ دادرسی کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جس نے ظلم کیا اس کو عدالتیں سزا دیتی ہیں, جس نے نہیں کیا اس کو باعزت بری کرتی ہیں. اچھا سر, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پین پکڑا تو آپ نے کہا یار یہ نیلا پین نہ لیں اور ہرا لے لیں یا ریڈ لے لیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, میں نے پھر ناظرین پکڑ لیا, پتہ نہیں کیا. بیٹا میں نے اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ وہ ریڈ پین لیں آپ. یہ ریڈ پین, یہ بلو نہیں لگتا آپ. اچھا سر یہ بلو میں نے, آپ کا دیکھو بیٹا, آپ کا نام عاطف ہے, آپ کا جو لکی کلر ہے وہ ریڈ. جی اچھا یہ بلو اس لیے مجھے کہتے ہیں, جی. یا اس میں کوئی اور بھی وجہ ہوتی؟ اور بے شمار ہیں. اب کیا بتاؤں, پھر ویورز کہیں گے جناب بے شمار کالے سر ہمارا بھی نمبر بتائیں, رنگ بتائیں. پھر آپ چھیڑ دیں نا ویورز کو. نہیں سر یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا میں نے اگر اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہے؟ نہیں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, بس اچھا ہے. انسان کو اپنے کلرز پہننے چاہیے جو لکی کلرز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے لکی ڈیز ہوتے ہیں, لکی نمبرز ہوتے ہیں, لکی سٹونز ہوتے ہیں. بلکہ لکی نہیں میں کہتا, ان کے سٹونز ہوتے ہیں, تو وہ پہننے چاہیے. سر پین پہ کیوں بار بار فورس؟ حالانکہ میں نے کبھی ریڈ کپڑے نہیں پہنے. میں شاید یہ والی بات ہے. اب مرد تو میں ٹائی بھی لگا لیتے ہیں لوگ, نوٹس وہ ہوتی تو ریڈ پہنے آپ ٹائی لگائے. وہ لگاتے ہیں, وہ ٹائی لگاتے ہیں. اپنا لکی کلر کہیں نہ کہیں یوز کر لینا چاہیے. یعنی کہ اس کو مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لے جی میں اس کو رکھ دیتا ہوں ادھر. اب اس کی کیا خاصیت ہے؟ بس ہم نے کہہ دیا وہ اس کو استعمال کیا کرو, ریڈ اچھا رہے گا آپ کے لیے. آپ کی قلم میں طاقت آ جائے گی. چلو قلم میں طاقت آ جائے گی. آپ کی قلم. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لکی نمبر ہے اور آپ کے قلم میں طاقت آ جائے گی. یہ سر پہننے سے بھی ہوتا ہے یا؟ میں نے تو کہا ہے, اب کوئی آدمی ریڈ شرٹ پہن کے گھومتا پھر وہ کتنا اچھا تو نہیں لگے گا. وہ پہن لے لے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں ریڈ کلر کو تو یوز نہیں کر سکتا, تو اندر جو اس کی نیب ہے وہ آپ بلیو کر لیں, لیکن پین کا کلر یہ ریڈ مجھے رکھنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ یہ آئین کا ہے عاطف میم مجید, یا اگر خالی دونوں کا ہی ہے, دونوں کا ہی ہے. چلیں اسی پہ عمران آ جائیں. میں نے تو کہا ہے کہ یاقوت کی تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. عارف علوی آئین آ گیا. بالکل ریڈ ریڈ. آئین والے سب کا ریڈ ہوگا یا ریڈ ہوگا تمام آئین کا. تمام آئین کا. چلیں لیں جی میرے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ سر گرین آپ نے رکھا ہوا ہے, اور میں اگر بات کروں یہ گرین پین رکھا ہوا ہے ایم ایچ سعد خان صاحب نے, اس کے بعد یہ پیپر کے لیے بھی گرین ہی رکھا ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو دنیا میں بھی جاتا ہوں نا کہیں بھی, تو میری فلیگ تو میری پہچان ہوتی ہے ٹیبل پہ, اور یہ چیز ضروری رکھتا ہوں. گرین, یہ تو ملک کی پہچان ہے. کئی دفعہ آپ نے کہا گرین. جاوید میاں داد کو اگر آپ دیکھو انہوں نے گرین گھڑی پہنی ہوتی, دیکھیے آپ نے؟ میں نے غور نہیں کیا. کرنا جی. اچھا گرین سر اگر آپ نے رکھا ہوا تو ملک پاکستان کے لیے پہچان ہے. پہچان ہے. جی سر آپ کی اجازت سے کچھ کویشچن لینا چاہ رہا ہوں. نہیں پروگرام نہیں کیا آپ نے آج, کچھ سوالات نہیں تھے آج آپ کے پاس؟ نہیں سر سوالات تو سارے ہو گئے تقریباً. اچھا ملک پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا سر آج, جی جی. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے سب اچھے اچھے کی بات ہونی چاہیے. جی ہاں. کوئی گرفتاری کا کچھ سوال پوچھ لیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی؟ مجھے نظر نہیں آ رہی. نہیں نظر آ رہی. نظر نہیں. پوری قوم پوچھ رہی تھی, پریشان تھی بہت. میں کہا مجھے گرفتاری تو نہیں نظر آ رہی. ایسی بات نہیں, تو وہ لوگ ہیں گرفتار تو ان کو کرنا ہے جو شر پسند عناصر ہیں, ان کو کرنا ہے. عمران خان صاحب کی نہیں ہے گرفتاری. چلیں سر اب آتے ہیں پی ٹی آئی پہ. پاکستان تحریک انصاف, تحریک انصاف پابندی لگے گی؟ اچھا سوال ہے آپ کا. میں نہیں دیکھتا, نالج آف جفر میں بھی نہیں دیکھتا. میں تو مذاکرات دیکھتا ہوں. جب مذاکرات کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, مذاکرات, اور میں تو کتنے مہینوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مذاکرات ہی ہوں گے. جب مذاکرات آ رہے ہیں تو پھر یہ کالعدم کیسے ہے؟ جی
مذاکرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نظر آ رہے ہیں. سر میں آپ کو معذرت میں آپ کو جی سر میں سر ایک طرح معذرت بھی کروں گا. آپ کی پیشن گوئی تھی، خوش ہونے کے بجائے میں اب اس پہ تھوڑا افسردہ بھی ہوں. آپ نے پچھلے ویک کہا تھا اس ویک ملک میں انتشار ہے. مجھے انتشار اب شروع ہو گیا، مجھے اس میں خوشی نہیں. اب آپ کے میں پیشن گوئی پہ مبارکباد نہیں دے سکتا. پیشن گوئی میری پوری ہوگی، لیکن آگے اب مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں. کوئی نیگیٹو پیشن گوئی بھی میری پوری ہو تو میں اس پہ خوش نہیں ہوتا. گو کہ میری پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میں نے کہا انتشار ہے. آپ پچھلے ویک کہا تھا. ہاں تو لیکن میں اس پیشن گوئی سے خوش نہیں ہوں کہ میری کمی. لیکن میں یہ بہت خوش ہوں گا کہ آگے مذاکرات نظر آ رہے ہیں، یہ پوری کور ہوگی. اور الیکشنز دیکھتا ہوں ماضی میں، دیکھیں بڑی لڑائیاں ملیں گی آپ کو، سیاسی ہر حوالے سے ملی. تاریخ اٹھا کے دیکھو، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہی ہوتے ہیں. مذاکرات. بالکل ٹھیک. سر میرا خیال یہیں ہم کلوز کرتے ہیں، یہی آپ کی اچھی بات ہے. ناظرین اسی پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. ایم اے شہزاد خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اب مذاکرات ہی نظر آ رہے ہیں، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو اور 100% سچ ثابت ہو، کیونکہ یہ پیشن گوئی ایم اے شہزاد خان صاحب کی ملک پاکستان کے لیے ہے. عاطف مجید اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اور یہ جو پھر کہہ رہا ہوں، ایک ریاست قائم ہوتی ہے عوام سے، اور عوام نہیں تو ریاست نہیں. اور ایک ریاست ماں ہوتی ہے اپنی عوام کی، اس کو شفقت کا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. شفقت کا ہاتھ بھی آنا چاہیے، اور انشاءاللہ آئے گا. ساتھ ساتھ جو ریاست کے بچے ہیں وہ بھی اچھے بچے انشاءاللہ بنیں گے. ناظرین انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مذاکرات کا جلد آغاز اور ہوگا. لچک ہونی چاہیے، مارجن ہونا چاہیے. یا ہر ایک میں خان کے اندر بھی لچک آئے ہونی چاہیے. پی ڈی ایم میں آئے، ملک کے لیے آنی ہے، مذاکرات میں آنا ہے. دانشور، بہترین لوگ، ادارے یہ سارے ہمارے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سب بہترین انداز میں مذاکرات کا دروازہ کھول دیں انشاءاللہ تعالی. فیصلے پھر اگست سپریم کورٹ، ایپیکس سپریم کورٹ کریں گی آئین، قانون، دستور کے مطابق. دستور کے مطابق انشاءاللہ تعالی. ناظرین مذاکراتی حال ہے. جی سر بس سر ہمارا مادر ٹائم ختم ہو رہا ہے. مذاکراتی سب سے بہترین حل ہے، اور مذاکراتی ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مذاکرات ہوں گے. سر صرف لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتا دیں کیا پڑھیں، مذاکرات کامیاب ہوں گے. اس میں یا اللہ یا سلام یا مومن، یا اللہ یا اسلام یا مومن، انشاءاللہ پاکستان اکٹھا ہوگا. عاطف مجید اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.